السلام علیکم۔ راہ حق چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جس کتاب کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں وہ کتاب ہے تو مردوں کی ہر دل عزیز کتاب، لیکن اس میں جتنی بھی باتیں لکھی گئی ہیں وہ ساری کی ساری خواتین کے حقوق پر ہیں۔ یہ کتاب مشہور عالم دین مفتی طارق مسعود صاحب کی ہے۔ اس کتاب کا نام ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں؟ اس کتاب میں مفتی صاحب نے ہر اس سوال کا جواب دیا ہے جو کسی بھی انسان کے ذہن میں ایک سے زائد شادیوں کو لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ تو چلیے کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کے پہلے پیج پر جو عنوان درج ہے، خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک سے زائد بیویاں رکھنے کی ضرورت و اہمیت پر ایک مفصل تحریر۔ کتاب کا نام ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں؟ تالیف مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ، جامعۃ الرشید احسن آباد کراچی۔ اس کتاب میں سب سے پہلی تحریر مفتی ابو لبابہ صاحب کی ہے۔ عنوان عمل اور طرز عمل۔ اسلام کے ہر حکم میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی برکت رکھی ہے، اور وہ برکت کسی فرد یا پورے معاشرے کو اسی نیکی کے کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ جب اس نیکی کے نہ کرنے سے کچھ اس طرح کے مسائل اور الجھنیں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں جو صرف اسی نیک عمل کی طرف واپس آنے سے ختم ہو سکتے ہیں، ان کے حل کی کوئی دوسری صورت نہیں ہوتی۔ راکم الحروف کے ہاتھ ایک مرتبہ انگریز جاسوس کی یادداشتوں کا ترجمہ لگا، جس میں اس نے اقرار کیا تھا کہ اسے اور اس کے ساتھ بھیجے گئے جاسوسوں کے دوسرے گروپ کو ایک خاص ہدف دے کر بھیجا گیا تھا کہ وہ مسلم معاشروں میں درجہ بدرجہ مرحلہ وار ان 3 اہداف پر کام کریں: تعداد ازدواج، کثرت اولاد اور نکاح مسنون۔ یعنی نمبر 1، سب سے پہلے تعداد ازدواج یعنی ایک سے زائد شادیوں کے بابرکت عمل کو مسلمانوں میں معیوب اور باعث عار بنائیں۔ نمبر 2، اس کے بعد کثرت اولاد کے رجحان اور اس پر فخر و افتخار کی حوصلہ شکنی کر کے مسلم آبادی کو کم سے کم سطح پر لانے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، اس کے بعد نکاح مسنون کے بجائے بغیر نکاح کے مختلف شیطانی ناموں سے مرد و عورت کے اکٹھے رہنے کا رواج ڈالیں۔ اگر دیکھا جائے تو مغربی معاشرے میں یہ تینوں مرحلے کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب ان کے تھنک ٹینکس ان کے خوفناک نتائج سے تنگ آ کر انہیں خاندانی نظام کی طرف واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عالمگیر فتنہ انسداد نکاح کا شکار ہو جانے والے مغربی اقوام اب اس انسانی اور رحمانی نظام کی طرف واپس آنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلم معاشروں میں پہلا اور دوسرا مرحلہ کامیاب ہو چکا ہے، اور اب یہ مہم تیسرے مرحلے میں داخل ہوتی صاف نظر آ رہی ہے۔ لڑکے لڑکیوں کا آزادانہ میل جول اور لو میرج کا رواج اور عورتوں کو یک طرفہ خلا دلوانا در حقیقت نظام نکاح کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ چونکہ بقیہ مذاہب اور امتیں منسوخ ہیں اور امت مسلمہ قیامت تک باقی رہنے کے لیے آئی ہے، اس لیے مغربی اقوام کے رہنما تو انہیں انسانی نظام کی طرف نہ لا سکے، لیکن مسلم اہل علم و صلاح نے اس غیر شرعی ذہنیت اور نقصان دہ رواج کو ختم کرنے کے لیے بات وہیں سے شروع کی جہاں سے دشمنان ملت و مذہب نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے نکاح مسنون کو رواج دینے، کثرت اولاد کی نبوی ترغیب کو پھیلانے اور تعداد ازدواج کو فروغ دینے کی دعوت شروع کی۔ اس مبارک اور قابل تحسین جدوجہد کی ایک کڑی زیر نظر کتاب ہے۔ ایک چیز جب مانوس اور معروف ہوتی ہے تو اس کی ناقابل فہم چیزیں بھی سمجھ میں آنے لگتی ہیں، اور جب کوئی چیز اجنبی اور ناموس ہو جائے تو اس کی عام فہم باتیں بھی عجیب و غریب اور اوپری محسوس ہوتی ہیں۔ کیونکہ ایک عرصہ ہوا مسلم معاشرے میں چند ایک کو چھوڑ کر سب میں ہی بچے دو ہی اچھے کا نظریہ فروغ پا چکا ہے، اور بیوی ایک ہی اچھی کی ذہنیت رواج پکڑ چکی ہے۔ اس لیے ایک سے زائد شادیوں پر لوگوں کو تعجب بھی ہوتا ہے اور اعتراضات بھی اٹھتے ہیں، اور عصر حاضر میں اس شرعی عمل کے احیاء کی راہ میں قسمہ قسم کی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں اور طرح طرح کی مشکلات کا رونا رویا جاتا ہے۔ مصنف نے اس مسئلے کی شرعی حیثیت واضح کی ہے۔ ہماری روشن تاریخ کی تابناکی میں اس سنت کے بابرکت اثرات کا جائزہ بھی لیا ہے۔ سب سے اہم یہ کہ اس پر ہونے والی وہمی اعتراضات اور حقیقی اشکالات دونوں پر بھرپور بحث کی ہے۔ اس کے عواقب و نتائج سے ڈرانے والوں کے سامنے اس کے برکات و ثمرات رکھے، اور اس کے فضائل اور مبارک اثرات سے محروم رہنے والوں کو اس میں برے نتائج اور ناخوشگوار انجام سے ڈرایا ہے۔ میری نظر میں اس وقت اس موضوع پر اکٹھا اتنا مواد کہیں بھی دستیاب نہیں،
اتنا مواد جمع کر دینا ہی عصر حاضر کے مسلمانوں کی ایک ایسی خدمت ہے جس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ وہ عمل جزوی طور پر ہی زندہ ہو جائے جو صحابہ اکرام قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی زندگی میں کلی طور پر پایا جاتا تھا، بلکہ آج بھی جہاں جہاں استعمار کا موزوں پروپوگنڈا اور کیبل نیٹ کے اثرات نہیں پہنچے وہاں بھی بلا تکلف پایا جاتا ہے۔ اسلام کے ہر حکم میں اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے نیک اثرات رکھے ہیں، اور کسی حکم کے اٹھ جانے سے اسی کے حساب سے برے اثرات سامنے آتے ہیں۔ آج کل اس سنت کو زندہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر نوجوان پہلی شادی سے پہلے دوسری شادی کرے، یعنی پہلی شادی تو عموماً اس کے سرپرست اہتمام کے ساتھ کہیں نہ کہیں کرواتے ہی ہیں۔ اسے چاہیے کہ اس سے پہلے کسی بیوہ یا متعلقہ عورت سے دوسری شادی کرے، بعد میں اس کے گھر والوں نے اس کی پہلی شادی تو کروانی ہی ہے۔ بہرکیف شریعت و سنت سے چمٹے رہ کر زندگی گزارنے والوں کے لیے یہ کتاب اس اہم معاشرتی حکم پر عمل کی پر از بصیرت دعوت بھی ہے، اور جو لوگ اس حکم سے غافل ہیں یا افراط و تفرید کا شکار ہیں ان کے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل کو خاص اپنی شریعت کے مطابق اور ہر طرز عمل کو صرف اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔